بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی فضیلت۔ محرم الحرام اپنی فضیلت و عظمت، حرمت و برکت اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بڑی خصوصیت کا حامل ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ فرمایا گیا۔ محرم الحرام کے مسنون و مستحب اعمال۔ روزہ رکھنا۔ محرم الحرام کے روزوں کے حدیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ خاص طور پر 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم الحرام کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ فائدہ: عاشور 10 محرم کو کہا جاتا ہے۔ دراصل 10 محرم کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھنے کی تعلیم دی تھی، تاکہ امت مسلمہ یہودیوں کی مشابہت سے محفوظ رہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس سے پہلے ایک دن یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھو، اور یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اہل و عیال پر وصیت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص 10 محرم کو اپنی اہل و عیال پر کھانے پینے میں کشادگی و فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ تمام سال اس پر کشادگی و فراخی فرمائیں گے۔ لہٰذا 10 محرم الحرام کو اپنی اہل و عیال پر وصیت کرنا مستحب ہے۔ البتہ اس موقع پر فضول خرچی کرنا، قرض لینا اور کسی خاص قسم کے کھانے مثلاً حلیم، کھچڑا وغیرہ کو مخصوص یا لازم کر دینا دین میں ثابت نہیں۔ فائدہ: مذکورہ بالاعمال کے علاوہ محرم الحرام سے متعلق کوئی خاص عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں، لہذا ان اعمال کے علاوہ اس ماہ کی جانے والے مروجہ رسومات کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔